السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے ذکر کریں گے ملک پاکستان میں سیاست کا کیا المیہ ہے۔ ایک جماعت کا لیڈر دوسرے کو کہتا ہے کہ تم چور ہو، اور دوسری جماعت کا لیڈر دوسرے کو کہتا ہے کہ تم ڈاکو ہو۔ یہی ڈرامہ چل رہا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ گھنٹوں جو لوگ ٹی وی چینلز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا میں آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، اپنے اپنے تاثرات پاس کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اپنا وقت کیسے ضائع کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو کیسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایک دلچسپ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، لیکن ان ساری تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنا کتنا وقت ضائع کر کے ان حکمرانوں اور ان لیڈروں کے لیے جو وقت ضائع کرتے ہیں، اس کا ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں مزدوری کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے اپنی ماہانہ تنخواہ لے کر بچوں کے لیے کچھ کھلونے، کپڑے اور گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان گٹھڑی میں باندھے سر پر رکھ کر گاؤں جانے والی ویران سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سڑک سے کوئی 4-5 ایکڑ دور کماد کی ایک نکڑ پر دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، اور ایک آدھ تھپڑ مکا بھی چل رہا ہے، لیکن باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ سادہ اور بھلے آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سڑک سے نیچے اتر کر اس ویرانے کی طرف چل پڑا جہاں وہ دو آدمی لڑ رہے تھے۔ قریب جا کر کچھ صاف سنائی دینے لگا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہہ رہا تھا تو چور ہے، اور دوسرا پہلے کو کہہ رہا تھا کہ تو ڈاکو ہے۔ دیہاتی بیچارہ ان کے پاس پہنچا اور گٹھڑی سر سے اتاری اور نیچے رکھ کر ان دونوں کو لڑائی سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم لوگ آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی بولا، ہم ڈاکو ہیں، یہاں سڑک سے گزرتے گاؤں کے دیہاتیوں کو ویرانے میں لے جا کر لوٹتے ہیں۔ ہماری اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری گٹھڑی لینی ہے، اس کے اندر جو مال ہوگا اس کا ہوگا، جبکہ میں کہتا ہوں کہ تم اس دیہاتی کے کپڑے اور دھوتی اتارو، اور اس کی جیب میں جتنے پیسے ہوں گے وہ تیرے ہوں گے، گٹھڑی میں نے لینی ہے۔ پھر دوسرا ڈاکو دیہاتی کی طرف منہ کر کے بولا، اچھا پاجی، ہمارا فیصلہ تم خود ہی کرو کہ تم نے گٹھڑی کس کو دینی ہے اور کپڑے اور دھوتی کس کے حوالے کرنے ہیں۔ سامعین، حاصل گفتگو یہی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں دیہاتی کا ہی نقصان، اور اس نقصان کا فیصلہ بھی دیہاتی نے خود ہی کرنا ہے۔ یہ کہانی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر روز ٹی وی چینل، سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم پر دیکھتے اور سنتے ہیں کہ ایک جماعت کا حکمران دوسرے کو چور، دوسرا حکمران پہلے کو ڈاکو کہتا ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور پھر عوام سے کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، ہمارا فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ شریف لوگ ہیں، اپنی مزدوری کریں، اپنا اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں، اپنی منزل کی سڑک پر سیدھا اپنے گھر جائیں، اور خواہ مخواہ ان سیاستدانوں کا فیصلہ کروانے کے لیے پوسٹیں، ویڈیوز بھیج کر
ان کے نعرے لگا کر، ان کے جلسے جلوس اٹینڈ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، ورنہ جو بھی حکمران آئے گا اس نے لوٹنا ہی ہے، اور آپ ہی کو لوٹنا ہے اور مل کر لوٹنا ہے۔ پھر آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑ جانا ہے کہ آپ نے گچھڑی کس کو دینی ہے اور کرتا اور دھوتی کس کے حوالے کرنی ہے۔ ویسے ہمیں ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے ملکی حالات پر بحث کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے ایسے کر دیا، اس نے ویسے کر دیا۔ ان کے ایسے کرنے سے نہ تو ملک کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ٹی وی چینل یا کسی بھی اینکر کے کہنے سے یا سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلانے والے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے والے اور عدالتیں قائم کرنے والے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ دنیا بھر میں قائم حکومتوں اور حکمرانوں کے حالات دیکھیں۔ اگر آپ آج سے گزشتہ 4 ادوار جن میں امریکہ کے صدور گزرے ہیں، خواہ وہ باراک اوباما ہو، جارج بش ہوں، کلنٹن ہو، یا اگر آپ جاپان کے صدر یا وزیر اعظم، چائنیز صدر اور وزیر اعظم، یا دیگر یورپین کنٹریز کے سربراہان کے حالات پڑھیں کہ جب وہ اقتدار میں آتے تھے تو ان کے پاس کتنی دولت تھی، اور جب وہ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کام کرتے ہیں۔ وہ نہ ارب پتی ہوتے ہیں، نہ ان کی اولادیں ارب پتی اور کروڑ پتی ہوتی ہیں، بلکہ جب وہ اقتدار سے اتر کے جاتے ہیں تو وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک تحریر نظروں سے گزری جس میں باراک اوباما، جارج بش اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، یعنی امریکہ جو سپر پاور ہے، اس کے سابق صدور کے اگر آپ حالات پڑھیں تو کوئی کسی کالج میں لیکچرر ہے، کوئی کسی کمپنی میں ملازم ہے، کسی کی بیوی کسی کمپنی میں ملازم ہے، کسی کا چھوٹا موٹا بزنس ہے، لیکن ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں کہ جن کی دولت اور جائیدادوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اور بیوقوف عوام ہے کہ جو ان لوگوں کے دفاع میں، اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے دفاع میں، خواہ وہ بھوکے ننگے ہوں، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں، لیکن ایک دوسرے کو کہتا ہے زندہ آباد، دوسرا دوسرے کو کہتا ہے مرد آباد۔ عوام کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے اور ان حکمرانوں کو ایک کہنے پہ بیوقوف بننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔